بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ بی واچ نیوز دیکھ رہے ہیں، میں ہوں تاج محمد جان۔ آج بہت اہم خبریں، تبدیلی کی ہوائیں چل پڑیں، انصاف کا جادو بولنے لگا، عمران خان کی رہائی اب کچھ دنوں کی بات ہے۔ اس پر پوری ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ لندن میں ایک بڑی شخصیت کے خلاف مقدمہ، لندن کے قوانین کے تحت مقدمہ درج ہونے جا رہا ہے۔ یہ کون سی شخصیت ہے اور کیا معاملہ ہے، اس پر ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل، جب کورٹ مارشل مکمل ہو جائے گا اس کے بعد پھر عمران خان کا ملٹری ٹرائل، یہ ایک بڑی شخصیت کا کہنا ہے۔ یہ کون سی شخصیت ہے اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کہا۔ پھر چھوٹے چھوٹے ایک دو موضوعات ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب کا خطاب ہے تقریب میں، اس تقریب میں جس میں چینی سفیر بھی موجود تھے، آگے سے انہوں نے جواب دیا، اور پھر اس کے بعد جو معاملات ہوئے ان پر تھوڑی سی بات کریں گے۔ ان تمام موضوعات پر اپنا تجزیہ پیش کرنے سے پہلے، جیسا کہ میں ہمیشہ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، بی واچ نیوز سچ کے ساتھ کھڑا ہے، سچ کو پروموٹ کر رہا ہے۔ سچ کی اس پروموشن میں آپ بھی ہمارا ساتھ دیں، بی واچ نیوز کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن دبائیں کہ جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جی، تبدیلی کی ہوائیں چل پڑی اور انصاف کا جادو بولنے لگا ہے۔ آپ کو پتہ ہے بشرا بی بی کی رہائی، اس کے بعد جو مقدمات ہیں عمران خان پر، ان میں بڑی تیزی کے ساتھ جو نا ایک ان کی سماعت جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ آج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اسلام آباد ہائی کورٹ کے فاضل جج ہیں، انہوں نے توشہ خانہ 2 کے حوالے سے سماعت کی، اور وہاں پر موجود تھے پروسیکیوشن کے لوگ بھی موجود تھے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی موجود تھے۔ انہوں نے توشہ خانہ 2 جو کیس ہے، اس میں ضمانت کی درخواست دے رکھی تھی عمران خان نے، عمران خان کے وکلاء نے، کہ عمران خان کو اس کیس میں ضمانت دی جائے۔ تو اس پر جو نا کچھ اعتراضات لگے ہوئے تھے، اور وہ کافی دنوں سے جو نا پینڈنگ پڑی ہوئی تھی، سامنے نہیں آ رہی تھی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے جو نا کہا ہے جی کہ اس توشہ خانہ 2 کیس میں اس پر جو اعتراضات لگے ہوئے ہیں ان کو دور کیا جائے۔ رجسٹرار سے انہوں نے کہا جی، انہوں نے حکم دیا ہے کہ یہ تمام اعتراضات دور کر کے اس کو 4 نومبر کی سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ یعنی آج 1 نومبر ہے، اور 1 نومبر کے بعد 4 نومبر 3 دن ہے، 3 دن کے بعد یہ کیس بھی عدالت میں سماعت کے لیے پیش کیا جائے گا۔ اب جو وکیل ہیں اور جو واقفان حال ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کیس میں بھی باقی جو کیسز، جن کیسز سے عمران خان بری ہوئے ہیں، اسی طرح اس کیس میں بھی اتنا کچھ خاص نہیں ہے، اور یہ 1 یا 2 سماعتوں کی مار ہے۔ 1-2 سماعتیں جب ہوں گی تو اس کی یہ فارغ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جی، میں نے آپ کو بتایا تھا عمران خان کی رہائی جو نا اب دنوں کی بات ہے۔ اگر عمران خان کو اس توشہ خانہ 2 کیس میں بھی رہائی مل جاتی ہے، یہ کیس بھی ان کا اڑ جاتا ہے، تو اس کے بعد ان کے خلاف جو نا ایک بڑا کیس جو نا وہ رہ جائے گا، وہ 9 مئی کے مقدمات کا کیس ہے۔ سائفر کا کیس، اس کا جو نا آپ کو پتہ ہے وہ پہلے ہی اڑ چکا ہے، اور 9 مئی کے جو مقدمات ہیں، ان مقدمات میں عمران خان کا فوجی ٹرائل جو ہے وہ اس کی تلوار بھی ان کے سر پر لٹک رہی ہے، اور آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایک بڑی شخصیت ہے، سیاست سے بھی ان کا تعلق ہے، صحافت سے بھی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل جو ہے نا ہو سکتا ہے، یہ کوئی بعید قیاس بات نہیں ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن بات ہو رہی ہے 9 مئی کے مقدمات کی، تو آپ کو پتہ ہے کہ ان مقدمات میں جہاں تک 9 مئی کی منصوبہ بندی یا سازش، جس کو سازش کہتے ہیں، اس کی اگر بات کی جائے تو اسے پہلے ہی لاہور ہائی کورٹ سے ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ لاہور ہائی کورٹ میں جب کیس تھا، مقدمہ تھا کہ عمران خان جو نا ملوث ہے 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں ان کی منصوبہ بندی یا سازش کرنے میں عمران خان ملوث ہیں، وہ لاہور ہائی کورٹ میں مقدمہ چلا تھا، اس کی سماعت ہوئی تھی، وہ ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے عمران خان کو اس سے بری کر دیا گیا تھا۔ اب پیچھے GHQ کا جو حملہ ہے، GHQ پر حملہ ہے، اس میں عمران خان جو نا ملوث ہیں، ان کو اس میں ٹرائل کیا جا سکتا ہے ملٹری کورٹ میں۔ لیکن عمران خان تو پولیس کی تحویل میں تھے اس دن 9 مئی کو، یعنی جس دن یہ حملے ہوئے، نہ صرف GHQ میں بلکہ دیگر جو فوجی ہماری تنصیبات ہیں ان پر بھی حملے ہوئے تھے۔ اس وقت عمران خان جو نا پولیس کی تحویل میں تھے، تو پولیس کی تحویل میں ہوتے ہوئے وہ حملے کیسے کر سکتے ہیں، یہ تھوڑا سا مشکل ہے۔ اس کے لیے کچھ ٹھوس شواہد چاہیے، کچھ ثبوت چاہیے، جو کہ پولیس کے پاس میرا نہیں خیال کہ موجود ہوں گے۔ تو آلریڈی ایک جو کیس ہے اس میں سازش
بنانے کا یا اس میں منصوبہ بندی جو ہے 9 مئی کی منصوبہ بندی، اس میں تو عمران خان صاحب جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ وہ بری ہو چکے ہیں، ان پر یہ کیس ختم ہو چکا ہے، تو اب 9 مئی کے جو مقدمات ہیں ان کو فوجی عدالتوں میں جو نا ٹرائل کیا جا سکتا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس دن وہ پولیس کی کسٹڈی میں تھے، اور یہ کیسے ثابت کیا جائے گا کہ وہ GHQ کے حملے میں جو نا ان کی کوئی کنٹریبیوشن ہے، سازش یا منصوبہ بندی، وہ تو پہلے ہی اڑ چکا ہے معاملہ، اور فزیکلی تو وہ پولیس کی تحویل میں تھے، اور یہ اس کو جو نا ثابت کرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی رہائی جو نا اب کچھ دنوں کی بات ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ دوسرا موضوع جو میں نے آپ کو بتایا تھا، لندن میں ایک بڑی شخصیت کے خلاف مقدمہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریٹائرمنٹ کے بعد لندن گئے، وہاں پر جو ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا، اولڈ جو ٹیمپل ہے وہاں پر وہ ایک تقریب تھی، وہاں سے باہر نکلے تو پاکستانی، ان میں ایک جو نا بڑا معروف نام ہے شایان علی، یہ بڑا معروف سوشل میڈیا کا ایکٹیوسٹ ہے، وہ بھی اس میں شامل تھا، کچھ اور لوگ بھی تھے، انہوں نے کچھ نعرے لگائے ایسے جو قابل اعتراض ہو سکتے ہیں۔ پھر گاڑی پر کچھ جو نا مکھے برسائے گئے، وہ گاڑی تھی پاکستان ہائی کمیشن کی، اور انتہائی ناخوشگوار واقعہ جو نا وہ پیش آیا، جس کی سب سے پہلے تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ایسا ہونا نہیں چاہیے، لیکن کچھ لوگ جو نا اس کو جواز فراہم کر رہے ہیں کہ قاضی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پاکستان میں جو کچھ کیا، پاکستان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ جو ظلم و روا رکھا گیا پولیس کی جانب سے، وہ اس پر خاموش رہے، اس طرح کا ایک جواز جو نا بنا کر وہ پیش کرتے ہیں کہ جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے قاضی صاحب کے خلاف وہ صحیح ہے، لیکن یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ اس پر جو نا آپ نے سنا اور پڑھا بھی ہے، اخباروں میں بھی یہ باتیں چھپی ہیں، خبریں چھپی ہیں کہ محسن نقوی وزیر داخلہ جو ہیں، انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ اس واقعے میں ملوث قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی گاڑی پر حملہ کرنے والے جو لوگ تھے، ان کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ جو نا وہ ہم بلاک کریں گے۔ لیکن یہاں پر ایک بات میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں، ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جن کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ آلریڈی بلاک ہیں۔ تو پھر انہوں نے مقدمے کی بھی بات کی، مقدمہ درج کروایا جائے گا۔ ایک طرف پاکستان کی حکومت، پاکستان کے وزیر داخلہ یہ بات کہہ رہے ہیں، اور دوسری طرف شایان علی اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ چونکہ وہ گاڑی تھی پاکستانی ہائی کمیشن کی، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھے اس میں، وہاں پر احتجاج جو ہے ہمارا بالکل ایک بنیادی حق ہوتا ہے، وہ ایک ایسا معاشرہ ہے وہاں پہ ہمیں روکا نہیں جاتا، وہاں پر ہمارے اوپر کوئی قدغن نہیں ہوتی، ہم پرامن احتجاج کر رہے تھے، اور یہ جو گاڑی تھی جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھی، اور وہاں پہ جو کھڑے تھے ہمارے لوگ، یہ شایان علی کا کہنا ہے، ان کا ایک ٹویٹ جو نا وہ میڈیا پر چل رہا ہے، اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف لندن میں جو نا مقدمہ کریں گے، اور لندن کی عدالت میں ان کو کٹہرے میں لایا جائے گا، ان کی گاڑی کی ٹکر سے ہمارا ایک آدمی جو ہے وہ زخمی ہوا ہے۔ تو یہ گاڑی کی ٹکر سے آدمی کے زخمی ہونے کا جو معاملہ ہے پاکستان تحریک انصاف سے اس کا تعلق ہے۔ شایان علی کہہ رہے ہیں جی کہ ہم جو نا عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، وہاں پر برطانوی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور قاضی صاحب کو کٹہرے میں لائیں گے۔ اچھا جی، پہلا موضوع جو تھا اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان کی رہائی جو ہے اب وہ چند دنوں کی بات ہے، اس کی ساری تفصیل بھی میں نے آپ کو بتائی تھی، ان پر جو مقدمات گزر چکے ہیں یا جو موجودہ مقدمات ہیں، سائفر 2 کا کیس ہے، اس حوالے سے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو نا وہ کیس لگا دیا ہے 4 تاریخ کو، اس کی بھی سماعت ہے۔ اس کے بعد جو کچھ بھی ہے سارے معاملات میں نے آپ کو بتائے ہیں، لیکن دوسری طرف عرفان صدیقی صاحب ہمارے بڑے سینئر صحافی ہیں، کالم لکھتے رہے مختلف اخباروں میں، اور ان کے کالم بڑے اچھے طریقے سے بڑے غور سے لوگ پڑھتے ہیں اور تجزیہ کار بھی ہیں، لیکن اس وقت کیونکہ وہ سیاست سے وابستہ ہیں اور ان کی وابستگی پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے، میاں نواز شریف صاحب کے وہ بہت قریبی ساتھی سمجھے جاتے ہیں۔ آج ان کی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، انہوں نے کہا جی کہ جنرل فیض حمید جو اس وقت فوج کی تحویل میں، ان کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے، ان کے کورٹ مارشل کے بعد پھر عمران خان کا کورٹ مارشل بھی ہوگا۔ کورٹ مارشل سے مراد کہ عمران خان کو فوجی عدالت میں ٹرائل کیا جائے گا، ان کا جو مقدمہ ہے 9 مئی کا، یا جو بھی مقدمات ہیں وہ فوجی عدالت میں ان کا ٹرائل ہونا، یہ کوئی بعید از قیاس بات نہیں ہے، یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے۔ عمران خان بھی
ملٹری کورٹ میں ان کے خلاف مقدمہ چلایا جا سکتا ہے، اس امر کو رد نہیں کیا جا سکتا، یہ کہنا ہے عرفان صدیقی صاحب کا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک بڑی افسوسناک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس میں ایک تقریب تھی، این جی او تھی مشاہد حسین سید صاحب جی، ان کی یہ ایک این جی او ہے، اس کا ایک فنکشن ہو رہا تھا، اس میں انہوں نے بہت سارے لوگ بلائے تھے، اس میں اسحاق ڈار صاحب جو ہے نا ڈپٹی پرائم منسٹر وہ بھی موجود تھے، اور چائنا کے جو سفیر ہیں، پڑوسی ملک ہمارا چائنا عظیم دوست، اس کے سفیر وہ بھی وہاں پر موجود تھے، وہ تقریر کر چکے تھے۔ آخر میں پھر اسحاق ڈار صاحب کو بلایا گیا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اسحاق ڈار صاحب نے جہاں پر دیگر بہت ساری باتیں کی ہیں، وہاں پر پاک چین دوستی جو ہے کوئی شک نہیں ہے کہ ہمالیہ سے اونچی سمندروں سے گہری دوستی ہے، لیکن وہ کچھ زیادہ ہی مبالغہ کر گئے۔ انہوں نے کہا جی کہ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی چینی ورکر کام کرتے ہیں، ان کو اگر کوئی نقصان پہنچ جائے، وہ جانی ان کا کوئی نقصان ہو جائے، تو چائنا جو ہے نا وہاں سے اپنے ورکرز کو بلا لیتا ہے، وہاں سے تعلقات توڑ لیے جاتے ہیں۔ پاکستان واحد ایک ایسا ملک ہے جہاں پر چینی اگر ان کی جان کو کوئی خطرہ ہو وہ جان سے چلے جاتے ہیں، اس کے باوجود چین کے صدر کا حوالہ انہوں نے دیا، ان کو انہوں نے کوٹ کیا کہ وہ کہتے ہیں جی کہ ہم اس کے باوجود جو ہے نا پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات نہیں توڑیں گے، اور پاکستان کے ساتھ ہماری دوستی کا سفر چلتا رہے گا، بے شک ہمارے شہری جو ہیں وہ شہید ہوتے رہیں، جان سے جاتے رہیں، لیکن پاکستان کے ساتھ ہم اپنے تعلقات کو قطع نہیں کریں گے۔ یہ اسحاق ڈار صاحب نے اس تقریر میں جب کہا تو اس کے بعد جو ہے نا تقریب ختم ہونی تھی، لیکن چینی سفیر جو ہے آپ نے سن لیا ہوگا، اس میں مجھے کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے دوبارہ اجازت مانگی اور مائک پر آئے، اور مائک پر آ کر انہوں نے کہا جی کہ اسحاق ڈار صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، یعنی کہ چین جو ہے، چین کی حکومت جو ہے، چین کی جو ریاست ہے، وہ اپنے عوام کو جو ہے نا وہ اولیت دیتی ہے، ان کی جان مال کی حفاظت جو ہے نا وہ اس کی اولین ترجیح ہوتی ہے، وہ چاہے پاکستان ہو یا پاکستان کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، وہاں پہ اگر کسی چائنی باشندے کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے اس طرح کی، اس کو جان سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، تو اس میں پھر ہم کسی قسم کی تخصیص نہیں کرتے، اس میں پاکستان بھی شامل ہے، اس کو جو ہے نا ہم سب سے پہلے جو ہے نا ہماری ترجیح ہمارے باشندے ہوتے ہیں، اور کسی کو ہم استثناء نہیں دیتے، اس ملک کے ساتھ تعلقات توڑ لیتے ہیں۔ تو یہ چینی سفیر نے جب یہ کہا تو اس وقت بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب جو وہاں پر موجود تھے وہ جو نا تھوڑے سے پریشان ہوئے، لیکن اب جو نا اسحاق ڈار صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، ان کو بھی تھوڑا سا بولنے سے پہلے دیکھ لینا چاہیے، سوچ لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں، کیا کمپلیکیشنز ہیں، اور کیا کچھ وہ کہنے جا رہے ہیں۔ تو یہ تھی اب تک کی تازہ ترین، دیکھتے رہیے بی واچ نیوز۔ مجھے دیجیے اجازت، جہاں پر رہیں خوش رہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔